السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پہ پریس کر لیجئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس میں لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سال 1299 عیسوی، جب اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک حکمران نے خواب دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک بڑا درخت نمودار ہوا اور اس نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ یہ حکمران ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول تھا۔ عثمان نے اپنے جانشین کی مدد سے مشرق وسطی کی سب سے طاقتور سلطنت کی تعمیر کی۔ ان کے وقت عثمانی اصطلاح عثمان سے نکلتی ہے، جو عثمان کے لیے عربی ہے، جس کا نام اس حکمران کے نام پر رکھا گیا ہے جس نے سلطنت عثمانیہ کا خواب دیکھا تھا۔ ہم ان تاریخی واقعات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں دوستو، جنہوں نے اس طاقتور سلطنت کی تاریخ کو نشان زد کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ 1299 عیسوی میں عثمان اول سے شروع ہوتی ہے۔ اناطولیہ میں ترک قبائل کے ایک رہنما نے ایک باقاعدہ حکومت قائم کی اور عثمانی ترکوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے اور اس کے بیٹے اورحان نے اس علاقوں کو شمال مغرب تک پھیلا دیا اور فتح کرنا شروع کر دیا۔ 1326 میں برسا پر بھی قبضہ کر لیا۔ برسا عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا اور بازنطینی سلطنت نے شمال مغرب اناطولیہ پر اپنا کنٹرول کھو دیا تھا۔ عثمانی ترکوں نے 1387 میں وینیشینو اور تھیسالونیکی کے اہم شہر کو فتح کر کے اپنے توسیع مقاصد کو جاری رکھا۔ بعد میں 1399 میں انہوں نے کوسوو پر قبضہ کر لیا، جس سے اس خطے میں سربیا کی طاقت ختم ہو گئی، جس سے عثمانیوں کے یورپ میں پھیلنے کا راستہ بن گیا۔ عثمانی ترکوں کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش میں 1396 میں نیکوپولس کی جنگ ہوئی۔ عثمانی جنگجو اس میں فتح یاب ہوئے، جسے قرون وسطی کی آخری بڑے پیمانے پر صلیبی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سلطان بایزید اول تھا جس نے عثمانی سلطنت کو دگنا کر دیا تھا۔ 1399 اور 1402 کے درمیان سلطان بایزید نے تھنڈر بولٹ کے طور پر اپنا عرفی نام کمایا۔ بدقسمتی سے وہ ابتدائی عثمانی سلطنت کو مرتحد کرنے میں ناکام رہا، جسے ایک زمانے کے طاقتور شہر قسطنطنیہ نے تقسیم کر دیا تھا۔ بعد میں اسے تیمور نے آگرہ کی جنگ میں شکست دی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے وہ خانہ جنگی شروع ہوئی جو سلطنت عثمانیہ کی اپنی 600 سالہ تاریخ میں تھی۔ جیسا کہ بایزید کے بیٹے جانشینی پر لڑے تھے، یہ محمد اول ہی ہے جس نے آخرکار افراتفری سے باہر نکل کر عثمانی اقتدار کو بحال کیا اور خانہ جنگی کا خاتمہ کیا، جسے عثمانی مداخلت کہا جاتا ہے۔ بروین 1430 اور 1450 میں محمد کے بیٹے مراد دوم نے انقرہ کی جنگ میں کھوئی ہوئی زمینوں کو دوبارہ حاصل کیا۔ اس نے ورنا کی صلیبی جنگ میں ہنگری کے بادشاہ کی متحدہ فوجوں کو شکست دی اور بعد میں 1448 میں کوسوو کی دوسری جنگ میں اس کی سرزمین پر فتح حاصل کی اور اس پر حملہ کیا۔ مراد دوم کا بیٹا محمد فاتح 29 مئی 1453 کو، جب اس کی عمر صرف 21 سال تھی، جنگی مہارت کے ساتھ شہر پر قبضہ کر کے قسطنطنیہ کے مسئلے کو حل کرنے والا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے پھر اس شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت ہے، اور یہ شہر تجارت اور ثقافت کا ایک طاقتور ترین بین الاقوامی مرکز بن گیا۔ سلطان محمد نے 1453 سے 1481 تک حکومت کی اور جب وہ مر گیا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا بایزید دوم نیا سلطان بن گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج۔ قسطنطنیہ کے محاصرے نے سلطنت عثمانیہ کی حیثیت کو جنوب مشرقی یورپ اور مشرقی بحیرہ روم میں ایک اہم طاقت کے طور پر نشان زد کیا۔ آرتھوڈوکس سرپرستوں نے وینیشین حکمرانی پر عثمانی حکومت کو تسلیم کیا اور یہ عثمانی سلطنت کے عروج کا صرف آغاز تھا۔ یہ 15ویں اور 16ویں صدی کے درمیان تھا جب سلطنت عثمانیہ نے اپنی سب سے بڑی فتوحات اور کی توسیع کی۔ سلطان سلیم اول کی حکومت میں 1517 تک سلطنت عثمانیہ نے بہت ہی مختصر عرصے میں مصر، شام، عرب اور فلسطین کو فتح کر لیا۔ ان فتوحات سے وہ مشرق وسطی کے لیے ایک ٹریف گیٹ بن گئے، کیونکہ کوئی بھی عثمانی سلطنت کو عبور کیے بغیر مشرق یا مغرب میں نہیں جا سکتا تھا۔ سلطنت یورپ اور ایشیا کے درمیان بڑے زمینی تجارتی راستوں کے ذریعے پروان چڑھی۔
عثمانی بحریہ نے اہم سمندری تجارتی راستوں کی حفاظت اور مقابلہ کرنے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ وہ سیاہ انجن اور بحریہ روم کے اطالوی شہروں اور بحر بند اور سرخ ایریا میں پرتگالیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ سلطان سلیمان عظیم کے دور میں تھا، جس نے 1520 سے 1566 تک حکومت کی۔ سلطنت عثمانیہ اپنی شان و شوکت کے عروج پر پہنچ گئی۔ وہ سلیم اول کا جانشین تھا اور اس نے سلطنت کی تاریخ پر بڑا اثر ڈالا۔ سلیمان نے قانون کا ایک غیر متزلزل نظام تشکیل دیا، جس نے انصاف کے نظام کو منصفانہ اور مجموعی طور پر مؤثر بنایا۔ اس نے فنون لطیفہ اور ادب کی مختلف شکلوں کا بھی خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت سے ہر سمت میں 13 چھاپہ مار مہمیں چلائیں۔ اس نے 1526 میں محاکس کی جنگ جیتنے کے بعد موجودہ ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانی حکمرانی قائم کی۔ اس نے بغداد کو فارسیوں سے چھین لیا اور خلیج فارس میں بحری موجودگی قائم کرتے ہوئے میسوپوٹیما پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ عثمانی سلطنت نے سلیمان کے شاندار دور حکومت کے اختتام تک 15 کروڑ افراد کو شمار کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال 1600 سے تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا، اس کی فوجیں مسلسل آسٹریا اور فارس کی فوجیں مہمات کی وجہ سے اپنی وسیع زمینوں پر بکھر گئیں۔ ان تنازعات نے سلطنت کے وسائل اور مغرب اور مشرق کی سرحدوں پر اس کے دفاع کے انتظام پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ نتیجے کے طور پر تجارتی مقابلے کے لیے اپنی بحری موجودگی کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھنا مجموعی طور پر ناممکن تھا۔ 1912 اور 1913 میں سلطنت عثمانیہ نے بلکان کی جنگوں میں اپنے تقریباً تمام یورپی علاقوں کو کھو دیا۔ 1914 میں سلطنت عثمانیہ نے مرکزی طاقتوں کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا اور اکتوبر 1918 میں انہیں شکست ہوئی۔ سلطنت کی باقی ماندہ زمینیں 29 اکتوبر 1923 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی حکومت میں جمہوریہ ترکی بن گئی۔ آخر میں سلطنت عثمانیہ نے 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کرنے کے بعد ایک شاندار ورثہ چھوڑا۔ انہیں اس کے شاندار عسکری غلبہ اور جدت، نسلی تنوع، مذہبی رواداری اور ان کے اب بھی قائم فن تعمیر کے معجزات کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھی عظیم سلطنت عثمانیہ کا عروج اور زوال۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔